لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات ارشاد بر محمد. انتہائی سکون مل رہا ہے بریلی آ کے اپنے جانے پہچانے مومنین اور مخلصین سے ملاقات کرتے ہوئے. دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق بحق اہل بیت آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہوئے صحت اور سلامتی اور عافیت کی نعمتوں سے سرفراز کرتا رہے. رضائے مولا عنوان بیان ہے. مولا اللہ مولا ہے، رسول اللہ مولا ہے اور پورے اہل بیت مولا ہیں. گرامی قدر سامعین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر آن اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھیں. ہماری نمازوں کا مقصد جنت نہ ہو، ہم روزہ جنت کی لالچ میں نہ رکھیں، ہم حج جنت کی لالچ میں نہ کریں، ہم فرش عزا جنت کی خواہش میں نہ بچھائیں، ہم گریہ جنت طلب کرنے کے لیے نہ کریں. ایک بات، ایک جملہ، تقریر کا پہلا لفظ بڑا حساس، بڑا قیمتی ہے اور بریلی کی سرزمین پر اس ننھے منھے جملے کی قیمت ادا نہ ہوگی تو کہاں ہو سکتی ہے. میری تقریر کا دار و مدار اسی جملے پر ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں. یاد رکھیں کہ جنت ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، ہم خود جنت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. جنت تو ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، ہم خود جنت کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں. یہ بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کا کوئی بیٹا ہے جو ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا ہو اور امتحان دینے کا وقت آ جائے اور آپ اس سے کہیں کہ بیٹا تم انٹرمیڈیٹ میں یا ہائی اسکول میں فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن پاس ہو جاؤ گے تو میں تمہیں 50,000 روپیہ انعام 50,000 روپیہ دوں گا. تو یہ 50,000 جو آپ مقرر کر رہے ہیں یہ مقصد ہے کہ انعام ہے؟ یہ 50,000 جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو دوں گا یہ مقصد ہے کہ انعام ہے؟ کہا نہیں صاحب، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے فرسٹ ڈویژن پاس ہونا. 50,000 وہ تو انعام ہے. اسی طرح جنت مومن کا ہدف نہیں ہے، جنت مومن کا مقصود نہیں ہے، جنت مومن کا مطلوب نہیں ہے. جنت تو انعام ہے. دراصل مطلوب اور ہدف ہے اللہ کی رضا کو پا لینا، رسول کی رضا کو حاصل کر لینا، علی کی رضا کو پا لینا، حسن کی رضا کو پا لینا، حسین کی رضا کو پا لینا.
جنت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جنت بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس لیے جنت کے لیے کبھی کوئی ٹینشن نہیں کرتے کہ ہم تو اسی فرش عزا کو بچھا کر اسی کو رشک جنت بنا لیتے ہیں، فخر جنت بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ فرش عزا اپنی عظمت میں جنت سے بڑھ کر نہ ہو تو جنت والے جنت چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ غور فرضا بولتے رہیے، چہکتے رہیے۔ مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ میں بڑے پڑھے لکھے مومنین سے اس وقت مخاطب ہوں، تو سب ذرا بولتے رہیے، میرا ساتھ دیں۔ بزرگان محترم، اسی لیے خطیب منبر سلونی نہج البلاغہ کے خالق مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، علی نے اپنے مولا یعنی اللہ کو خطاب کر کے کہا، اور وہ خطاب ہمارے لیے میسج ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، معبود میں تیری عبادت نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور انہی مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے اس کی عبادت تاجرانہ ہے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے اس کی عبادت غلامانہ ہے، جو خدا کو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے اس کی عبادت آزاد جیسے لوگوں کی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی جنت کی خاطر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے، یا غم حسین میں جو رونا ہے وہ اس لیے نہیں رونا ہے کہ رونے سے ہمیں جنت ملے، بلکہ اس لیے ہمیں رونا ہے کہ رونا حسین پر حق ہے۔ اور ہمارے گانے محترم، جنت ونت کے لیے جنت کو بیچ سے ہٹا دیجئے، پھر دیکھیے بارگاہ رب العزت سے یا بارگاہ اہل بیت سے ہم کتنا نوازے جاتے ہیں، ہمیں کتنا انعام ملتا ہے۔ اور اسی لیے خطیب منبر سلونی نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کے بڑی قیامت کی بات کہی۔ آقا علی فرماتے ہیں کہ الجلوس فی الجامع خیر لی فی الجنہ لأن الجلوس فی الجنہ رضا نفسی والجلوس فی الجامع رضا ربی۔ ترجمہ کروں، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اس میں مہدی حسن بھائی جلال پوری کا بالکل کوئی کمال نہیں ہے، میں تو آقا علی کے قول کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، اور اب اگر کوئی خاموش رہے تو اس کا اپنا مقدر ہو سکتا ہے۔ علی نے بولنے والا جملہ کہا ہے، علی نے لبوں کو جنبش دینے والی بات کہی ہے، علی نے زبان کو حرکت کرنے والی بات کہی ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے نزدیک جنت میں رہنے سے زیادہ مسجد میں قیام کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ جنت میں رہوں تو میرے نفس کی رضا شامل ہو جاتی ہے، مسجد میں قیام کروں تو میرے خدا کی رضا شامل ہوتی ہے۔ غور ہو گیا نا بزرگان محترم؟ ایک صلوات پڑھیں اس جملے پر، بار محمد وآلہ محمد۔ بلند آواز ہے، شکریہ۔ اب آپ دیکھیں ذرا مصائب سے میں فضائل کے پہلو کو تلاش کرتے ہوئے ایک نتیجہ پیش کر رہا ہوں اس موضوع کے تعلق سے، اور جو میں نے آیت پیش کی ہے وہ یہی ہے، سورہ توبہ 9واں سورہ، اس کی آیت نمبر 72 ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات سے جو آیت شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے مومنین سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کرے گا، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مومن کا جنت میں پہنچ جانا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ میں ہے، 9واں سورہ میں ہے، آیت نمبر 72 میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن کا جنت میں پہنچ جانا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا کو پا لینا یہ اکبر ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کو پا لو، رسول کی رضا کو پا لو، علی کی رضا کو پا لو۔ اب دیکھیں آپ، شب عاشور بہت بڑا خیمہ ہے،
اور جو بڑا خیمہ تھا امام حسین کا اب بھی بڑا بنا ہوا ہے، جس میں 72 اصحاب تھے شب عاشور بیٹھے ہوئے، ایک بہت بڑا چراغ جل رہا تھا۔ سنیں، یہ چیزیں ہم مصائب میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف مصائب ہے، نہیں، آپ دیکھیں اسی مصائب کے پس منظر میں جو ہدایت کا پیش منظر ہے اس کو درک کریں۔ 72 اصحاب باوفا ہیں، بڑے جیالے اصحاب، حبیب ابن مظاہر جیسا صحابی حسین، وہب کلبی جیسا صحابی حسین، زہیر ابن قین جیسا صحابی حسین، سعید بن عبداللہ جیسا صحابی حسین، بریر حمدانی جیسا صحابی حسین، عابس شاکری جیسا صحابی حسین، یہ 72 بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور امام حسین نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ معصوم کا کوئی قول تکلف کے تحت نہیں ہوتا، جتنا امر حقیقت ہوتا ہے اتنا ہی معصوم کا عمل ہوتا ہے، قول ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی قول فعل عمل میں تکلفات ہوتے ہیں، بڑھا چڑھا کے بات ہو جاتی ہے، مگر معصوم کے ہاں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی قول ہے، اتنا ہی عمل ہے، اتنا ہی فعل ہے۔ امام حسین نے شب عاشور 4 باتیں کہی، 4 بات پیش کرنا مقصد نہیں تھا، ایک ہی بات پر کام چل جاتا تو پھر دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بات امام حسین نے یہ کہی، اے میرے اصحاب باوفا، توجہ دیجئے گا، اتنی توجہ دیں کہ امام حسین کی زبان اقدس سے صادر ہونے والے لفظوں کے، فقروں کے، جملوں کے اضطراب کو سمجھیں اور اس کی طلب کو آپ محسوس کریں، تب میرا آنا سوارت ہو جائے گا۔ اور یہ پڑھنا کہ جو کئی گھنٹے بھی پیش کروں تو شاید اس حوالے سے جو شب عاشور کے تعلق سے میں یہ تشریح کر رہا ہوں ممکن نہ ہو۔ فرماتے ہیں امام حسین، اے میرے اصحاب باوفا، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہارا تو ان سے کوئی لینا ہی نہیں دیتا، تم اگر میرے ساتھ نہیں رہو گے تو یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، تو ایسا کرو کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنی جان بچا لو۔ اگر امام حسین کے اس کہنے پر چلے گئے ہوتے اصحاب حسینی مقتل کربلا سے، تو پھر امام حسین کو دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین نے بہت فرینکلی بلا تکلف کہا، کوئی بھی یزیدی اے میرے اصحاب تمہیں قتل کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ کربلا میں جمع ہوئے ہیں صرف مجھے قتل کرنے کے لیے، تم میرے ساتھ رہو گے تو قتل کیے جاؤ گے، ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو قتل نہیں ہوگے، اور ابھی آج کی شب تک گنجائش ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اصحاب حسینی نے کہا مولا نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تب امام حسین نے دوسری بات کہی، اب مجبور ہے امام حسین، پہلی بات پہ عمل ہو جاتا نا تو دوسری بات امام حسین نہ کہتے۔ فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے میری بیعت کرتے ہوئے امام مان لیا ہے تو پابندی محسوس کرتے ہو کہ ہم امام وقت کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، تو میں حسین بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ سنیں، بڑی حساس و قیمتی بات ہے، میں حسین بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ اب تو تم آزاد ہو، جب میں نے بیعت اٹھا لی تو اب تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم آزاد ہو گئے۔ دیکھیں، بیعت تو سن 6 ہجری میں منزل حدیبیہ پر رسول اللہ کی بھی ہوئی، بیعت حضرت علی کی بھی ہوئی 18 غدیر کو، بیعت امام حسن کی بھی ہوئی، بیعت 6 رمضان سن 201 ہجری کو شہر طوس میں امام رضا کے ہاتھ پر بھی ہوئی، مگر 14 معصومین میں سوائے حسین ابن علی کے اور کسی نے بیعت نہیں اٹھائی۔ اسی لیے امام حسین کا ایک لقب وہ ہے جو کسی نبی امام معصوم کا نہیں ہے، اور وہ لقب کیا ہے؟ ابو الاحرار،
ہم زیارت میں پڑھتے ہیں امام حسین کی السلام علیکہ یا ابا الاحرار، حر کی جمع ہے احرار، حر مانے آزاد، احرار مانے آزاد لوگ، ابا الاحرار آزاد لوگوں کے باپ حسین تم پر ہمارا سلام۔ ذرا میرا ساتھ دیتے رہے بزرگان محترم اگر بات واضح ہو رہی ہو تو میں بیعت اٹھا لے رہا ہوں، اب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب تو کچھ تمہیں فکر نہیں رہے گی کہ امام وقت کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، جب میں نے بیعت ہی اٹھا لی تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ کہ مولا ہم اب بھی چھوڑ کے آپ کو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے آپ نے بیعت اٹھا لی۔ اچھا بیعت اٹھا لینے کے بعد اگر اصحاب کربلا کے مقتل سے چلے گئے ہوتے تو یہ تیسری بات جو امام حسین نے پیش کی اسے پیش کرنے کی مولا کو اپنے اصحاب کے سامنے ضرورت نہیں تھی۔ تیسری بات کیا امام حسین نے پیش کی؟ کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کے اجالے میں اگر تمہیں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں حسین چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے تم چلے جاؤ۔ کہا ہی نہیں، حسین نے چراغ بجھا دیا۔ مگر یہ اصحاب حسینی کی ذہانت تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امامت کے لیے چراغ جلنا کیا، چراغ بجھنا کیا، اصل امتحان تو ہمارا ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ بولتے رہے، میرا ساتھ دیں۔ امام وقت کے لیے، حجت خدا کے لیے چراغ جلنا کیا اور چراغ بجھنا کیا، اصل آزمائش تو ہماری ہے۔ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ آپ شعر و سخن کے دل دادا ہیں کہ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، جلا کیا تھا بجھا کیا ہے۔ توجہ تو بولو، صلوات بر محمد والے کہا مولا ٹھیک ہے آپ نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا تو ہو گیا مگر ہم اب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اچھا چراغ بجھانے کے بعد اگر چلے گئے ہوتے تو امام حسین کو پھر اب جو چوتھی بات کہی قیامت کی اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سنیے بزرگان محترم، امام کے قول میں ڈوز کتنا ہے، کیپاسٹی کتنی ہے اور نصیحت کے پہلو کتنے ہیں، ہدایت کے گوشے کتنے ہیں، ذرا اس کے مضمرات کو سمجھیں اور اس کے پس منظر اور پیش منظر پر توجہ دیں۔ فرماتے ہیں امام حسین، چوتھی بات کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام شب عاشور کہ تم مجھے مانتے ہو کہ میں جنت کا مالک ہوں؟ مولا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ آپ کے نانا سے ہم مسلسل سنتے رہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ تو مالک جنت ہیں، آپ کی محبت میں جنت خلق ہوئی ہے۔ تب امام حسین فرماتے ہیں، بہت جلدی ذرا میرا ساتھ دیجئے گا اس لیے کہ ایک ہی گھنٹہ کی مجلس ہے، باتیں زیادہ ہیں، آپ اگر تھوڑا سا بھی خاموش رہ گئے اور مجھے سگنل نہ ملا تو مجھے رک جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بیان کی خوبی یا خرابی یہی ہے کہ میں اپنے تھرمامیٹر سے یا کسی کی خاموشی سے ذرا سا تردد میں آ جاتا ہوں کہ شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا تو رکنا پڑتا ہے، تو ایک آدھ 2 منٹ یوں بیکار نہ چلا جائے۔ تو چوتھی بات امام حسین نے جو یہ کہی کہ میں مالک جنت حسین بحیثیت مالک جنت، اے میرے اصحاب تم جان بچا کے واپس بھی چلے جاؤ کربلا کے مقتل سے تب بھی تمہیں حسین جنت دے گا۔ بولنا تو پڑے گا سب کو، اس لیے کہ چپ رہنے والی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں جنت بھی دوں گا
اس شرط پر بھی تم میں کوئی قتل نہ ہو، ابھی ابھی تم چھوڑ کے چلے جاؤ، میں مالک جنت حسین ہوں، میں تم کو جنت دوں گا۔ تو اگر اصحاب حسینی کی عبادتوں کا مقصد جنت اور نماز و روزہ کا ہدف جنت ہی ہوتا، تو جب جنت کا مالک جنت کی ضمانت لے رہا ہو تو اب تو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ محترم، مالک جنت بغیر قتل ہوئے جنت کی ضمانت لے رہا ہے، تو اب تو جان بچا کے چلا جانا چاہیے۔ مگر اصحاب حسینی نے فوراً کہا مولا کہیے تو گرج کے پڑھوں، کہیے تو دھیمی آواز میں پڑھوں، جس آواز میں آپ بولنے کے لیے تیار ہو۔ کہا مولا وہ جنت لے کے ہم کیا کریں جو آپ کو چھوڑ کے ملے۔ محترم، یاد رکھیں ہماری عبادتوں کا مقصد جنت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ وہ مسئلہ ہے کہ عام مسلمان، عام نمازی، روزے دار، حاجی، مجتہدین، تابعین، خلفاء، تبع تابعین تڑپتے رہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ نبیوں کو تڑپ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں موجود ہے کہ اللہ نبیوں سے راضی ہے۔ جناب آدم کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا دانہ نہ کھانا۔ کھا لیا، قرآن میں لفظیں آ گئیں اللہ کی، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی اور غلطی کر بیٹھے۔ جناب نوح سورس آف انکم تھا مٹی کے برتن بنانا، ایک مرتبہ مٹی کے برتن نہیں بکے ایک آدھ مہینے تک، تو دعا کی پروردگار خریدار کو بھیج دے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بہت زیادہ روپیہ دے کے بھیجا، جاؤ میرے نبی نوح سے مٹی کے برتن خریدو۔ فرشتے نے اپنا فیس چینج کیا، انسانی شکل میں تبدیل کیا، نوح کے پاس آیا، کہا یہ نوح تمہارے جو مٹی کے برتن ہیں اتنے سارے میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنی قیمت ہے؟ کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا سب۔ کہا یہ قیمت ہے۔ وہ آنے والے فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا، پہچان نہیں سکے نوح کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان۔ فرشتہ اگر انسانی شکل میں اپنے کو تبدیل کر لے تو اس کی پہچان کے لیے علی کی نظر چاہیے۔ نوح نہیں پہچان پائے، کہا کہ اتنی قیمت ہے، پیڈ کر دیا اس نے۔ جناب نوح کے سامنے سارے مٹی کے برتن توڑ ڈالے اس فرشتے نے۔ تو جناب نوح نے کہا کہ اگرچہ تم نے قیمت پیڈ کر دی مجھے تو اب کچھ بولنا نہیں چاہیے، لیکن میں نے بڑی محنت سے ان مٹی کے برتنوں کو بنایا ہے، میرے سامنے تو نہ توڑو۔ اس فرشتے نے کہا نوح میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کی غلطی پر آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگرچہ اللہ کے بندے گمراہ تھے مگر آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، آپ کے بنائے ہوئے یہ بے جان مٹی کے برتن توڑے جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے جاندار بندوں کے لیے جب عذاب کے لیے ہاتھ اٹھایا تب آپ کا رحم کا جذبہ کہاں تھا؟ غور فرما رہے آپ؟ تو بزرگان محترم، نبیوں کو سند نہیں دی اللہ نے، بلکہ انبیاء تو تڑپتے رہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ جناب زکریا کی ایج 120 سال ہو گئی تو دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے ایک بیٹا دے اور وارث دے۔ شادی کو 60-70 سال ہو گئے، 40 سال میں دعا کرتے، 50 سال میں دعا کرتے اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے،
120 سال میں دعا کر رہے ہیں، اور جو دعا کا فقرہ ہے قرآن نے آیت بنا دیا۔ سورہ مریم 19واں سورہ آیت نمبر 5 اور 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ جناب زکریا دعا کرتے ہیں، پروردگار تو مجھے ایک بیٹا دے، تو مجھے ایک وارث دے۔ معمولی نبی نہیں ہے، شیخ الانبیاء ہے زکریا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مگر ایک شرط رکھ دیتے ہیں بہت بڑی۔ کیا شرط ہے؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ معبود مجھے ایک بیٹا دے، مجھے ایک وارث دے، مگر ایک شرط ہے، ایسا بیٹا دینا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا جس سے میرے رب تو راضی بھی ہونا۔ طلب ہے، خواہش ہے زکریا کو، میرے بیٹے کا اسٹیٹس ہو کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو، تو خواہش ہے نا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آیتوں ہی کے سہارے سب کو بلواؤں اس بات پر کہ اللہ کی رضا کی امپورٹی کیا ہے، کتنا ہے میں امپورٹنٹ۔ کہتے ہیں جناب موسیٰ، یہ تو نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم ہیں، اولو العزم ہیں، مگر حضرت موسیٰ کے پاس بھی کوئی سند نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تو اپنے بندوں، اپنے نبیوں سے راضی رہتا ہی ہے، مگر سند نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 84 جناب موسیٰ کا ایک فکس ٹائم تھا، ایک معین وقت تھا کوہ طور پہ جا کے اللہ سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا۔ تو جبریل تو واسطہ بنتے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ کلیم اللہ ہے، اور نبیوں کو ضرورت ہوتی تھی کہ جبریل واسطہ بنے یا وہی خاص طور سے آئے۔ موسیٰ تو چلے جاتے تھے، ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے، اور ایک درخت سے آواز آتی تھی، اس درخت سے وہ درخت تو گویا اللہ کی طرف سے مقرر تھا، گویا اللہ تھا، اللہ تو نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ غیر مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن اسی درخت سے آواز آتی تھی کہ میں تمہارا اللہ ہوں، بات کرو موسیٰ۔ تو ایک دن ذرا جو وقت تھا نا فکس ٹائم، اس سے بیفور ٹائم پہنچ گئے موسیٰ کوہ طور پر، ذرا ارلی پہنچ گئے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تم ذرا بیفور ٹائم آ گئے ہو کوہ طور پر۔ اس بیفور ٹائم کے پہنچنے کو بھی اللہ نے آیت بنا دیا۔ سورہ مریم سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 84، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ تم آج بہت جلدی آ گئے کوہ طور پر، وَعَجِلْتُ اجرت میں آ گئے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ جلدی کیوں آ گئے میری طرف، رَبِّ لِتَرْضَىٰ کا پروردگار بڑی طلب تھی، جلدی اس لیے آ گیا رَبِّ لِتَرْضَىٰ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ جیسے نبی کو طلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آیتوں کا استقبال کریں گے، پیش کرو۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات سے استقبال کریں اور بلند آواز سے۔ حضرت سلیمان انٹرنیشنل گورنمنٹ کے تنہا پریزیڈنٹ کہ آج اس پوری دنیا کی حد میں غالباً 218 کنٹریز وجود پذیر ہیں، اور اس میں ہر ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، پی ایم ہے، سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں۔ سلیمان کے پیریڈ میں ایسا کچھ نہ تھا، پوری دنیا کے مطلق العنان بادشاہ تھے جناب سلیمان۔ اس بھری پوری دنیا میں انہیں آنے جانے کے لیے کسی ہیلی کاپٹر، کسی پلین کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور بساط سلیمانی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی بساط تھی، اس پر بیٹھتے تھے، اور مثلاً ان کو انڈیا میں ہو اور امریکہ جانا ہو
لندن جانا ہو تو لندن کی فلائٹ کئی گھنٹے کی؟ میں تو ڈائریکٹ بھی گیا ہوں انڈائریکٹ بھی، تو لندن بھی اگر ڈائریکٹ جانا ہو تو 9 گھنٹے کی ہے. یا امریکہ کی فلائٹ، امریکہ بھی ڈائریکٹ گیا ہوں انڈائریکٹ بھی گیا ہوں، ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ 18 گھنٹے کی ہے. لیکن اگر سلیمان کو جانا ہو دلی سے امریکہ تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ 1 منٹ میں پہنچ جائیں تو یہ شاید زیادہ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ انٹرنیشنل فلائٹس کی جو اڑان ہے، پرواز، وہ 60,000 فٹ کی اونچائی سے کم و بیش جہاز اڑتے ہیں. بساط سلیمانی کتنی اڑان پر رہتی تھی کوئی حد نہیں. ایک مرتبہ سلیمان اسی اونچائی سے وادی النمل سے گزرے. وادی النمل جہاں اربوں کھربوں چونٹیاں تھیں، ادھر سے گزرے یا گزرنے والے تھے. تو اب یہ قرآن ہے، سورہ نمل، سورہ نمبر 27، اور اس کی بہت ساری آیتیں ہیں. میں کتنی آیتیں سناؤں؟ اگر آپ کے چہروں کی درخشندگی، تابندگی اور سکون اسی طرح رہا اور رہے گا تو انشاءاللہ 2-4 آیتیں بھی پڑھوں گا. میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور پھر آپ کے سکون کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وادی النمل سے گزر ہوا تو چونٹیوں کے سردار نے کہا. آیت ہے سورہ نمل کی، قالت نملہ، نمل مانے چونٹیوں کا سردار، کہ چھپ جاؤ سلیمان کا لشکر آ گیا ہے. یہ آواز سلیمان نے سن لی. چونٹی بولتی ہے نا، کبھی آپ نے سنا؟ اچھا یہ تیتر بٹیر سے کبھی آپ نے بات کی؟ بھئی سلیمان تو بات کرتے تھے نا تیتر بٹیر کوے چیل سے. آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ یہ تو آپ بہت نئی بات کہہ رہے ہیں. بھیا قرآن کو غور سے پڑھا کرو، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ ذی فہم ہیں. قرآن میں آیت موجود ہے، حضرت سلیمان نے مقام شکر رب میں کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں میں وہ ہوں کہ جس کو خدا نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں. تو پرندوں سے بات کرتے تھے، چونٹی سے. چونٹی اتنی ننھی منھی مخلوق ہے کہ میں اگر آپ اپنے دونوں انگلیوں سے زاویہ بناؤں کہ اتنی چھوٹی، تو میری انگلیوں سے اس کے چھوٹے پن کا زاویہ بھی نہیں بن پائے گا. بساط کو لینڈ کیا اور اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پر بلند کیا. کہا تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ چھپ جاؤ؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. باز تو شیر کی طرح گرج کے کہنے والی ہے. جو چونٹی نے کہا، چونٹی کو حقیر نہ سمجھیں، عزت دیتے ہوئے سب بولنے کی کوشش کریں. جو اس نے بہت بڑی بات کہی، کہا خدا کے نبی سلیمان اور ہمارے بادشاہ، بے شک آپ معصوم ہیں، آپ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، مگر آپ کے اصحاب کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہمیں کچل ڈالے. اسی لیے میں نے چھپ جانے کا حکم دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے چونٹیوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں بہت طویل ہوتی ہیں، بڑی لانگ لائف جیتی ہیں. تو اسی وادی النمل سے جنگ صفین میں جاتے ہوئے حضرت علی کا گزر ہوا تھا. تو نملہ نے یہ کہا، چونٹیوں کے سردار نے خطاب کر کے کہا آج بلوں سے سوراخوں سے نکل آؤ. یہ آواز حضرت علی نے سنی. ارے جب سلیمان سن سکتے ہیں تو علی تو فخر سلیمان ہے. حضرت علی نے یہ آواز سنی، اس کو بلند کیا اپنے ہاتھ پر. کہ اس دن سلیمان کا لشکر جب جا رہا تھا تو اپنے قوم کو چونٹیوں کو چھپ جانے کا حکم دیا، آج سوراخوں سے نکل جانے کا حکم کیوں ہے؟ کہا مولا بس آپ ہی کی ذات تو ہے کہ رسول نے کہا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب. توجہ ہے نا محترم؟ ذرا صلوات سے سہارا دے مروا. اور
پھر سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 19 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، پروردگار تو مجھے اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں نازل کی ہیں اس کے شکریہ کی ادا کرنے کی توفیق دے۔ آیت کو پھر سنیں، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار تو نے مجھ سلیمان پر جو نعمتیں نازل کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، تو مجھے ان اشکرا ان نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ جو توفیق شکریہ کی خدا سے دعا کرے، دیکھیں عجیب بات ہے، کبھی کبھی مسلمان علی کے مقابل میں بڑے نیچے لوگوں کو لاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ علی سے یہ فلاں افضل، یہ فلاں افضل۔ ارے علی کا مقابلہ تو انبیاء نہیں کر سکتے۔ جو توفیق شکریہ کی دعا کرے اسے سلیمان کہتے ہیں، جن کا شکریہ خود خدا ادا کرے اسے علی کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں آپ پڑھیے تو آپ پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ملک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا مومن ہو یا محیمن ہو یا عزیز ہو یا جبار ہو یا متکبر ہو یا خالق ہو یا بارئ ہو یا مصور ہو یا ودود ہو یا معبود ہو یا احد ہو یا صمد ہو یا نبیل ہو یا جلیل ہو یا وکیل ہو یا کفیل ہو یا قہار ہو یا جبار ہو یا صمد ہو یا ودود ہو یا معبود ہو یا شاکر ہو۔ بھیا شاکر تو اس میں فاعل ہے، شکریہ ادا کرنے والا خدا۔ خدا کو کیا پڑی ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرے؟ وہ تو اللہ ہے، وہ تو سپر اتھارٹی ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری دنیا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ چرند پرند وحوش طیور جنات انسان بحری بری، زمین والے آسمان والے، فرشتے حور غلمان انبیاء شہداء صدیقین اور سارے مسلمان ڈالی ڈالی کلی کلی چپا چپا سب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تسبیح اللہ کا شکریہ ہے، تحلیل اللہ کا شکریہ ہے، سجدہ اللہ کا شکریہ ہے، قیام و قعود اللہ کا شکریہ ہے، اور تمجید اللہ کا شکریہ ہے، رکوع اللہ کا شکریہ ہے۔ بعظمت اہل بیت کو سلام کرو، ساری دنیا مل کے جس کا شکریہ ادا کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کا شکریہ ادا کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی مسلمان بھائی یہ خطیب کے ریشمی جملے نہ سمجھے، یہ ذاکر کے شبنمی فقرے نہ سمجھے، یہ حسن بیان کا کوئی مخملی جملہ نہ سمجھے۔ قرآن کی آیت موجود ہے سورہ دہر سورہ نمبر 76، اور اللہ نے اہل بیت ہی کو خطاب کر کے کہا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اہل بیت میں اللہ ہو کہ تمہارا شکریہ ادا کرے۔ تو جناب سلیمان نے کیا کہا؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، پروردگار تو مجھ سلیمان کو ایسے عمل کے بجا لانے کی توفیق دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غور کر رہے ہیں آپ، توفیق شکریہ بھی دے اور ایسا عمل میں سلیمان بجا لاؤں جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ آیتیں تو بہت ہیں مگر چھوڑ رہا ہوں، گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ ارے دیکھے کہیں کور نہ کر لے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زکریا کی دعا ایسا بیٹا دے جس سے تو راضی ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا میں اتنی جلدی اس لیے آ گیا پروردگار تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ سلیمان نے کہا ایسے عمل کے بجا لانے کی توفیق دے میرے اللہ جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔
اب حسین کی عظمت کو سلام کرو جس کے لیے خدا نے خود کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مکمل اطمینان والے حسین، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو مجھ سے بھی راضی ہے، میں اللہ ہوں کہ تجھ سے بھی راضی ہوں۔ دو لفظیں ہیں نا قرآن میں، ایک ہے راضیہ، ایک ہے مرضیہ۔ یہ کامن لفظ ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ راضیہ وہ نفر کہ جو خود اپنی مرضی سے اللہ سے راضی ہو، مرضیہ وہ ذات جس سے خود اللہ اپنے طور پر راضی ہو۔ 10 محرم سن 61 ہجری مطابق 12 اکتوبر سن 680 عیسوی بروز جمعہ 62 سیلسیس ڈگری ٹمپریچر میں بابل اور نینوا کے درمیان کربلا نامی جنگل میں محمد کے نواسے حسین نے جب شاندار جنگ کی، ایسی جنگ کہ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں کہ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے، یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے۔ ایسے عالم میں کہ جب 3 لاکھ کا لشکر، روایتیں تو 9 لاکھ کے لشکر کی بھی ہیں، حسین نے حملہ کیا تو میسرہ میمنہ اور قرب لشکر ٹوٹ گیا اور ہر طرف سے آواز آنے لگی الحفیظ الامان۔ فرزند زہرا نے تلوار نیام میں رکھی، جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی حملے ہونے لگے، تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزوں کا وار ہونے لگا، لوگ پتھر بہت مارنے لگے حسین کو۔ زہرا کا لال 1900 زخم کھا کے گھوڑے سے گرا۔ ایک مرتبہ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں جن کی روح کربلا میں تھی، ارواح قیامت تک کے خلق ہونے والے لوگوں کی آدم سے پہلے خلق ہو چکی۔ اب یہ لطف الہی تھا کہ اللہ کو میر انیس کو خدائے سخن بنانا تھا، تو ان کی روح کو کربلا میں مقرر کیا اور انہوں نے پورا منظر دیکھا، اور پھر جب پیدا ہوئے تو ایسا لگتا ہے ان کے مرثیے سے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئیں، جسے خدائے سخن نے یوں نظم کیا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرنے لگے تو فرماتی ہیں فاطمہ اپنی بیٹی زینب سے خطاب کر کے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین کا وقتہ ہے خاک پر۔ یہ آواز بیٹی نے سنی، خیمے سے نکل کر آئیں مقتل کے حدود میں، نشیب تک تو نہیں آئیں، مگر ایک ٹیلہ ہے جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ حضرات کربلائے معلّہ جائیں تو آپ وہ ٹیلہ دیکھیں گے جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ بھی جب گیا زیارت کربلا کے لیے تو میں جو کتابوں میں پڑھتا تھا کہ 70 قدم کا فاصلہ، تو ٹیلے سے 70 قدم کا فاصلہ اس جگہ کا ہے جہاں حسین قتل ہوئے تھے۔ اور اب وہیں زینب ہیں ٹیلے پر، گھوڑے سے گرے ہیں حسین اور تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بے حال ہیں، اور شمر آیا تو حسین کے سینے پر سوار ہو گئے۔ دائنے ہاتھ میں خنجر ہے، خنجر
بہت تیز تھا، مگر اس کی حکمت ہے، راز ہے کہ 12 مرتبہ شمر کو حسین کے گلے پہ خنجر چلانا پڑا۔ پہلی ضرب چلی شمر کے حسین کے گلے پر تو حسین نے کہا یا جدہ، نانا کو یاد کیا۔ دوسری ضرب چلی شمر کی حسین ابن علی کے گلے پر، یا اماں، اپنی مادر گرامی کو یاد کیا۔ تیسری ضرب شمر نے چلائی تو حسین ابن علی نے اپنے بابا علی کو یاد کیا۔ چوتھی ضرب چلی خنجر کی تو اپنے بھائی کو یاد کیا، حسن مجتبیٰ۔ 8 ضربیں پھر چلی، مگر اس 8 ضرب پر بس ایک نام تھا حسین کی زبان پر، اور وہ نام تھا عباس، 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 عباس۔ رونے والوں، یہ 12 ضربیں تھیں اور جس کے بعد حسین کا سر کٹ گیا۔ جیسے ہی حسین کا سر کٹا، 7 علامتیں کہ جو قیامت کے دن آئیں گی، روز قیامت، جب قیامت واقع ہوگی، جب سے دنیا قائم ہے، ان 7 علامتوں میں سے کوئی اکا دکا علامت کبھی کبھی ظاہر ہو گئی، مگر 7 علامتیں اکٹھا بس 10 محرم کو ظاہر ہوئیں۔ اور وہ کیا ہیں 7 علامتیں؟ وہ 7 علامتیں ہیں: فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ادھر حسین کا سر کٹا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ادھر حسین کا سر کٹا، زمین کو زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ قیامت تو آئے گا نا زمین کو قیامت کے موقع پر، مگر زمین کو زلزلہ آ گیا۔ ادھر حسین کا سر کٹا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، ادھر حسین کا سر کٹا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ادھر حسین کا سر کٹا، سورج کو گرہن لگ گئے، ادھر حسین کا سر کٹا، لوگوں کے بدن میں کپکپی آ گئی، بے قابو ہو گئے لوگ۔ مگر جو 7ویں بڑی علامت تھی 10 محرم سن 61 ہجری کو، کہ ادھر حسین کا سر کٹا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی، سامنے کا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ آپ کربلا معلیٰ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیلے سے سید سجاد کا خیمہ، اب بھی خیمے کی نشانی موجود ہے، خیمے ہی کی شکل میں، وہاں تک زینب کو آنا ہے، مگر یہ 7 علامتوں کے درمیان آنا ہے، یعنی فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، لوگوں کے بدن میں کپکپی ہے، زمین زلزلے میں ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، سورج کو گہن لگا ہوا ہے۔ اور ان تمام علامتوں میں جو سب سے بڑی علامت ہے کہ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، کالی آندھیاں چل رہی ہیں، سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اب تو میری عقل ہی نہیں کام کرتی کہ اس ٹیلے سے علی کی بڑی بیٹی زینب کیسے آئیں سجاد کے خیمے تک۔ لیکن بہرحال سید سجاد کے خیمے تک علی کی بڑی بیٹی آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، چونکے سید سجاد چونکے اٹھے، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ابھی ابھی تو یتیم ہو گیا، میں بن بھائی کی ہو گئی، ابھی ابھی میرے بھیا کا سر شمر نے کاٹا ہے، مگر بیٹا 7 علامتیں ظاہر ہیں تیرے بابا کے سر کے کٹنے کے بعد، جس میں ایک سب سے بڑی علامت ہے سیاہ آندھی چل رہی ہے۔ بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھیا کے سر کو کٹتے ہوئے تو دیکھا، مگر سر کاٹ کے شمر کہاں لے گیا یہ میں نے نہیں دیکھا، اور مجھے بڑی فکر ہے کہ میں اپنے بھیا کے سر کو جانوں کہ کہاں ہے۔ کہا اچھا پھوپھی اماں ایسا کرو کہ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا کمزوری کی وجہ سے، ذرا مجھے سہارا دو۔ زینب نے سہارا دیے، سجاد بیٹھے۔ کہا پھوپھی اماں وہ دیکھو جو خیمے کا پردہ ہے اسے بھی ہٹا دو۔ سید سجاد کے کہنے پر زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ جب خیمے کا پردہ اٹھایا تو پھر سید سجاد نے 2 انگلیاں بلند کی۔ کہا پھوپھی اماں انہی 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو جو امامت والی 2 انگلیاں
بھائیاں ہیں، ان کے بیچ میں دیکھو اب جو دیکھا زینب نے تو دیکھا بھائی کا سر نوک نیزہ بلند۔ زینب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آواز گریہ بلند ہے۔ اور آج اس امام باڑے کی پہلی مجلس ہے، شہزادی کونین آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بس 2-3 منٹ اور مجلس تمام۔ رونے والوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، حسین کا سر کٹ گیا، کربلا میں شام غریبہ آ گئی، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام۔ 20 رمضان کو زینب سے علی نے کہا تھا بیٹی تم نے پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ مانگ لے، میں مشکل کشا ہوں کائنات کا، تیرا بابا حاجت روا ہے پوری کائنات کا۔ تو زینب نے کہا بابا آپ کہہ رہے ہو تو مانگتی ہوں۔ روتے ہوئے امام کے لبوں کو مسکراہٹ آ گئی۔ عظیم بیٹی اپنے عظیم باپ سے مانگ رہی، بیٹی کیا مانگتی؟ کہا بابا جب کسی مشکل میں مبتلا ہو جاؤں اور تمہیں مدد کے لیے پکاروں تو آ جاؤ گے نا بابا؟ ہاں بیٹی ہے، بیٹی آ جاؤ، آؤ۔ 21 رمضان سن 40 ہجری کو حسین علی شہید ہو گئے۔ 20 سال کا زمانہ بڑی تیزی سے گزرا اور حسین آئے کربلا میں 2 محرم کو، 8 محرم کو شہادت واقع ہو گئی اور کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی۔ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے علی کی بڑی بیٹی، 18 بھائیوں کی بہن، رسول کی نواسی، علی اکبر کی پھوپھی، عباس کی بہن، صبر کی پروردگار، فکر و نظر کی رسول، ہوش و خرد کی امام، ام المصائب، شریکت الحسین، آل بیت غیر معلمہ زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے پہرا دے رہی ہے۔ پہرا دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا اور اپنی غربت سوچنے لگی تو نجف کا رخ کر کے آواز دی بابا بیٹی کی غربت دیکھ رہے ہو؟ یہ کہا اور 2 منٹ بھی نہیں لگا، دیکھا نجف کی طرف سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ اندھیرا تھا، بھوک کا عالم تھا، غربت تھی۔ زینب نے کہا آنے والے واپس چلا جا، دن کے اجالے میں آنا، مگر آنے والا آتا ہی رہا۔ یہاں تک کہ زینب نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا، کہا میں روک رہی ہوں تو چلا آیا، تجھے نہیں معلوم کہ میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں؟ یہ سننا تھا، علی نے نقاب الٹ دی، نقاب ڈال کے آئے تھے، نقاب الٹ دی۔ بیٹی بلاتی بھی ہے پہچانتی بھی نہیں، تو نے بلایا تو میں نجف چھوڑ کے آ گیا۔ تو اب زینب نے فوراً اپنے بابا سے کوئی فریاد نہیں کی، بلکہ مڑ گئیں بیویوں کی طرف اور روتے ہوئے کہا زینب نے بیویوں کوئی چادر جلدی سے دو، یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میرا بابا میرے سامنے کھڑا ہے اور میرے سر پر چادر نہیں ہے، ارے جلدی سے کوئی چادر کا ٹکڑا دو تاکہ میں اپنے سر پر رکھوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آواز گریہ بہت بلند ہے، خدا رونے والوں پر اپنی برکتیں نازل کرے۔ اب اس کے بعد زینب مڑی ہے اپنے بابا کی طرف۔ بابا تب کہاں تھے جب خیموں میں آگ لگی تھی؟ بابا تب کہاں تھے جب میرے عباس کے شانے کٹے تھے؟ بابا تب کیوں نہیں آئے جب قاسم کا لاشا پامال ہوا؟ بابا تب آ گئے ہوتے جب اکبر کے سینے پر برچھی لگی؟ بابا تب آ گئے ہوتے جب ہرملہ تیر سے نشانہ بنا رہا تھا اصغر کے گلے کو؟ عزادارو شام غریبہ ہے اور ایک ایک بچے کے پاس علی آئے، ایک ایک خاتون کے پاس شام غریبہ کے اندھیرے میں آئے ہیں۔ آئے علی، رباب تمہیں اصغر کا پرسا، لیلا تمہیں اکبر کا پرسا، رباب تمہیں اصغر کا پرسا، ام فروا تمہیں قاسم کا پرسا، لبابہ تمہیں عباس کا پرسا، سب کو پرسا شام غریبہ کے اندھیرے میں علی نے دیا۔ اور زینب سے کہا بیٹی تمہیں انہوں محمد کا پرسا۔ زینب نے کہا نہیں بابا مجھے پرسا نہ دو، اور پرسا دینا ہے تو مجھے میرے دونوں بیٹوں کا نہ دو، میرے غریب بھائی حسین کا پرسا دو۔
سارے بچے 48 خواتین 35 بچے علی سے لپٹ گئے۔ یتیم بچوں کے سر پر شام غریباں کے اندھیرے میں علی نے ہاتھ پھیرا۔ عباس کا 6 برس کا یتیم بچہ محمد دادا نے سینے سے لگایا، محمد بن عباس کو پیار کیا۔ 7 برس کی مسلم بن عقیل کی یتیم بچی عاتقہ، علی نے سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا۔ رونے والوں، 5 برس کا 5واں امام محمد باقر، علی نے سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا۔ ان بچوں میں سکینہ کو ہونا چاہیے تھا، مگر ان 35 بچوں میں سکینہ نہیں تھی۔ غور سے علی نے دیکھا تو دور کھڑی تھی۔ علی خود آئے سکینہ کے پاس، بیٹی دادا سے ناراض ہے؟ سارے بچے میرے پاس آئے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، یہ میری دعا ہے۔ سکینہ کی یتیمی کے سکتے ہیں۔ دادا برا نہ مانو تو سکینہ تم سے ناراض ہے۔ بیٹی ناراض کیوں ہے؟ کہ دادا شام غریبہ میں تو آپ نے جانا کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو بلایا، آپ نہ جب چھوڑ کے آ گئے، جب شمر خنجر چلا رہا تھا، میں حسین غریب کی بیٹی کربلا کے مقتل میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، ہے کوئی جو میرے بابا کو بچائے۔ دادا تب آ گئے ہوتے تو میں یتیم تو نہ ہوتی، میرے بابا کا گلا تو نہ کٹتا، مگر دادا ٹھیک ہے، میری پھوپھی امیر باپ کی امیر بیٹی ہے۔ امیر باپ کی امیر بیٹی نے بلایا، آپ نہ جب چھوڑ کے آ گئے، میں سکینہ غریب باپ کی غریب بیٹی، آپ نہ جب چھوڑ کے نہ آئے۔ سکینہ کو کلیجے سے لگایا، بیٹی سکینہ ذرا میرا گلا دے۔ اب جو سکینہ نے غور سے علی کا گلا دیکھا، گلے پہ خنجر کا نشان تھا۔ اب سکینہ رونے لگی، دادا تمہارے گلے پہ خنجر کا نشان کیسا ہے؟ کہا بیٹی جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو کبھی فاطمہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی میں گلا رکھتا تھا، لیکن جب حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا دادا بابا اب گلا نہ رکھنا، اماں اب ہاتھ نہ رکھنا، بچپن کے وعدے کو پورا کرنے دو، میں نے گلا نہ رکھا، فاطمہ نے ہاتھ نہ رکھا، شمر کا خنجر چلا، حسین کا سر کٹ گیا، پنجتن کا خاتمہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ذکر محمد و آل محمد کرتے رہنے کے لیے تمام ذاکرین کو، خطبہ کو، نوحہ خان کو، مرثیہ خان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو بھی مرادیں ہیں، دعائیں ہیں، خواہشیں ہیں، پروردگار سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہاں کالا امام باڑہ کی جو مجالس ہیں 8 دن تک دام درم قدم سخن بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے پروردگار مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مراجع کرام کی شر ادا سے حفاظت فرما، ہم سب کو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے محفوظ فرما، واجبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ایک مرتبہ پھر سید احمد حسین ولد سید امداد حسین، قیصر جہاں بنت آغا حسین، سید عور حسین ولد سید احمد حسین، سرور جہاں بنت سید محمد حسن، منیر جہاں بنت سید محمد حسن، سلمان حسین ولد غضنفر حسین، ان سب کے لیے سورہ حمد پڑھا۔